السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النحل کے رکو نمبر 9 کی تلاوت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق ہم تلاوت کے بعد قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 9 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 9 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ فِي الْأَنْعَامِ، نون ساکن کے بعد حرف حلقی آیا ہے تو یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ اور اظہار ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے۔ میں پھر سے یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں، حروف حلقی 6 ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی اس کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی اور یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد با ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان پر جب بھی جزم یعنی ساکن آتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے کس کو ہیں؟ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اب یہاں دیکھیں، حرف با جو قلقلہ کا حرف ہے اس پر جزم آیا ہے تو یہاں قلقلہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، اور را اس کو پر پڑھیں گے۔ را کو اس لیے پر پڑھیں گے کہ اس پہ اگر زبر یا پیش آتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف میں جو 3 باتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آخری حرف اگر گول تا ہوتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے، لعبرہ، اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے لعبرت، تا کی آواز نہیں آئے گی بلکہ ہا کی آواز آئے گی اور اس پہ ساکن ہونا چاہیے، اس آواز مطلب ہا پہ، لعبرہ، اس طرح سے۔ نسقیکم، اب پہلا جو قاف ہے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور جو دوسرا قاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب آگے جا کے یہ جو میم ساکن دکھ رہا ہے یہ اگلے میم میں ادغام اس کا ہو گیا ہے۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ دونوں میم ہیں، مشدد ہیں، ان کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ دونوں کی ادائیگی ہوگی۔ اس کے بعد فی بطونہ، یا طا ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، یہ حروف ہے پر میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد من بینی، یہاں پہ قاعدہ قلب لاگو ہوا ہے۔ قلب کہتے ہیں نون ساکن کی آواز کو میم میں تبدیل کر کے پڑھنا۔ اس لیے دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے اوپر حرف میم باریک سے لکھا ہوا ہے۔ قلب ایک ہی جگہ پر یہ جو قاعدہ ہے اسی پہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے۔ قلب یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہو کر پڑھنا ہوتا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ اس کے بعد فرسیوں، را جو ہے یہاں پہ اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کو گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، را ساکن سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر یا پیش دونوں میں سے کوئی بھی حرکت آئے تو را ساکن گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد سا جو ہے اس کو بالکل ہی باریک بالکل ہی نرم آواز سے اس کو پڑھتے ہیں۔
اس کے برعکس دیکھیں آگے اسی آیت میں سین ہے، اس کو سخت آواز میں پڑھتے ہیں، مگر جو ثا ہے اس کو بالکل ہی باریک اور نرم آواز سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو تنوین ہے اس پر اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے میم پر جو تنوین ہے اس کا بھی ادغام ہو گیا ہے آگے لام میں، مگر یہاں ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوگا۔ پہلے میں یہاں پہ ادغام بھی ہو رہا تھا، غنہ بھی ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ صرف ادغام ہوگا۔ ادغام یعنی نون ساکن یا تنوین کی جو آواز ہے وہ اگلے حرف میں مل جاتا ہے، تو یہاں پہ جو نون ساکن اور تنوین کی آواز ہے وہ یہاں پہ لام میں مل گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نون پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف خا جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے، تو یہاں پہ ہرگز تنوین کا اخفا نہیں ہوگا، غنہ کی آواز بھی نہیں ہوگی بلکہ اظہار ہوگا، یعنی تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی۔ اور صاد اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور اس پر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف سین آیا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں پہ تنوین کے اخفا ہوگا۔ اس کے بعد سین پر مد ہے، مد متصل، حرف مد اور مد منفصل سے بھی زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ غین کو بالکل گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور اس پر جو تنوین ہے اس کے ادغام لام میں ہو گیا ہے، اور ایک الف کے برابر جو غنہ کی آواز عموماً ہوتی ہے وہ آواز یہاں نہیں ہوگی۔ اس کے بعد را پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ایک ہی الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔